کہ محرم میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ محرم میں اگر میاں بیوی ملاقات کریں، مباشرت کریں تو اس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، گناہگار ہوتے ہیں۔ دیکھیں 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے، کرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی یوں فضیلت بیان فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ چند ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی محرم میں وہ کام کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور چند کام ایسے ہیں جن کاموں کا کرنا شرعاً تو جائز ہے لیکن لوگ ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نیا لباس نہیں پہننا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانی چاہیے، انڈا نہیں کھانا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، کوئی دن، کوئی سال، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ محرم یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محرم میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ محرم میں اگر میاں بیوی ملاقات کریں، مباشرت کریں تو اس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، گناہگار ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو مسئلہ بتا نہیں رہا بلکہ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ آپ لوگوں کو میں مسئلہ بالکل آسانی کے ساتھ سکھا رہا ہوں، آپ یہ مسئلہ سیکھ لیں۔ 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا، ہم بستر ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر احرام کی حالت میں، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 پر اعتکاف کی حالت میں، شوہر اعتکاف کی حالت میں ہے یا بیوی اعتکاف کی حالت میں یا دونوں اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 پر روزے کی حالت میں، بیوی کا روزہ ہے، شوہر کو روزہ ہے، چاہے وہ نفلی روزہ ہی کیوں نہ ہو، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 پر حیض کی حالت میں، حیض کہتے ہیں جو ہر ماہ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جنہیں پیریڈز ڈے بھی کہتے ہیں، ان ایام میں بھی میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 5 پر نفاس کی حالت میں، نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو چند ایام تک بلیڈنگ جاری رہتی ہے، ان ایام میں بھی میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی مباشرت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں میاں بیوی ملاقات کر سکتے ہیں، شرعاً بالکل جائز ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا، تعلقات قائم کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے، یہ ناجائز اور حرام ہے، جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، گناہ ملے گا۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دوران اگر میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اگر بچہ حمل ٹھہر گیا تو بچہ پیدا ہوگا تو وہ اپاہج پیدا ہوگا، تو یہ بالکل غلط تصور ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شرعاً بالکل جائز ہے، جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ تو ہم جائز سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ محرم میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ماتم کرنا تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گال پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت والے الفاظ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو گال پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلیت والے الفاظ بولے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور اسی طرح اس طرح کی محافل میں، مجلس میں شریک ہونا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کو تبرہ کیا جا رہا ہو،
ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جا رہا ہو، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس طرح کی مجالس میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی مجالس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ان کو جائز اور سمجھ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام ناجائز اور حرام نہیں ہے، شرعاً بالکل جائز ہیں، ان کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اب یہ نیا لباس پہننا منع ہے، گوشت نہیں کھائیں گے، مچھلی نہیں کھائیں گے، انڈا نہیں کھائیں گے، خوشبو نہیں لگانی، نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے، میاں بیوی کا ملاپ کرنا، ملاقات کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شرعاً تمام کام یہ کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ہاں، نوحہ کرنا یا پھر جو لوگ غم حسین میں ماتم کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ غم حسین میں رونا یہ تو سنت ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر خبر دی کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا کربلا میں، تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو۔ غم حسین میں رونا تو سنت ہے، لیکن واویلا کرنا، ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ غم حسین میں روئیں، آقا کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کے فضائل و مناقب بیان کریں، ان کو پڑھیں، اپنی اولاد کو بتائیں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں جو خلاف شرع ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو چیزیں شریعت میں نہیں ہے ان کو لوگ شریعت کا حصہ سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو یوٹیوب پر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔